بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب سے پہلے جو ہے دیکھتے ہیں کہ ڈپریشن کو کیسے ڈیل کیا جائے، کیونکہ یہ بہت زیادہ پوچھے جانے والا کوشچن ہے، اور ہم جو یوتھ ہیں وہ بہت زیادہ افیکٹڈ ہیں اس ڈپریشن، اسٹریس اور انزائٹی سے۔ بیسیکلی اللہ تعالیٰ جو ہے، جب اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی اور یہ جو بھی ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اٹس اے پارٹ، آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ چیز تو ہر کسی کے ساتھ ہوتی ہی ہے، اور جو لوگ ان چیزوں سے بچ جاتے ہیں یا جو لوگ ان چیزوں سے مقابلہ کر لیتے ہیں وہ بہت زیادہ اسٹرانگ اور بہت زیادہ ٹف قسم کے جو ہیں وہ پیپل ہوتے ہیں۔ لیکن یہ چیزیں ہم بھی ڈیولپ کر سکتے ہیں اپنے اندر، کہ آپ اتنے زیادہ اسٹرانگ ہو جائیں، اتنے زیادہ آپ ٹف ہو جائیں کہ آپ ڈپریشن کو ہی ٹف ٹائم دے دیں اور وہ آپ کے قریب تر بھی نہ آئے۔ اور اگر سب سے پہلے اگر ہم دیکھا جائے تو آپ نے اگر ڈپریشن کو ڈیل کرنا ہے، اسٹریس کو، انزائٹی کو ڈیل کرنا ہے، تو اس کے لیے بہت اچھا ہے کہ آپ اپنی سیلف مانیٹرنگ کریں، کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو کس پوائنٹ سے ڈپریشن ہو رہا ہے۔ کیا آپ کو آپ کی ویک پوائنٹ سے ڈپریشن ہو رہا ہے، اسٹریس ہو رہی ہے، انزائٹی ہو رہی ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو ان ساری چیزوں کے اندر جو ہے وہ مبتلا کر رہی ہے؟ حضرت علیہ السلام کا بہت خوبصورت جو ہے وہ قول ہے کہ جب بھی تمہیں پریشانیاں گھیر لیں تو تم اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کیا کرو، اور یہ پروو ہے، اس کو میں بھی جو ہے وہ آزما چکا ہوں، اور یہ واقعی بہت زیادہ پازیٹیو اثر رکھتا ہے انسان کے اوپر، کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہو گئیں یا اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہو گئیں، اللہ تعالیٰ کی کریٹیوٹی ہو گئی اس دنیا میں، آپ ان کو دیکھتے ہیں تو آپ کا جو ڈپریشن ہے نا وہ بہت حد تک کم ہو جاتا ہے، آلموسٹ ختم بھی ہو جاتا ہے ایک قسم کا، لیکن بہت زیادہ تک جو ہے وہ ایلیمینیٹ ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم ایک اور پہلو اس کا دیکھیں کہ ڈپریشن کو ڈیل کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں سائنٹیفکلی بھی ہیں کہ آپ نے یہ ریمیڈیز اختیار کرنی ہے، لیکن اگر میں آپ کو یہ چیز آپ کے سامنے رکھوں، کہ ہم سب کے سامنے رکھوں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں چیزیں بتائی ہیں، یا جو ہمیں ریلیجن یا جو ہمیں ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرووائڈ کی ہے، ہم وہ کیوں نہ دیکھیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ جب اللہ تعالیٰ ہماری شرک سے بھی زیادہ قریب ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں سن رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو جگہ بھی فرماتے ہیں نا کہ لا تحزنوا ان اللہ معنا، کہ میں آپ کے قریب ہوں، آپ کیوں ڈرتے ہو، آپ کہاں جا رہے ہو؟ تو جب یہ چیزیں انسان پڑھتا ہے تو انسان سیلف خود طور اپنے طور پہ انسان جو ہے وہ موٹیویٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اگر اس کو اس کی نیڈ ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ میں اس چیز میں سے باہر نکلوں، تو وہ تب یہ سب چیزیں پڑھ کے جو ہے وہ اس سب سے باہر نکلے گا۔ اگر وہ مینٹلی پریپیئر ہی نہیں ہے تو وہ کیسے انزائٹی اور اسٹریس اور ڈپریشن سے ڈیل کرے گا؟ ان سب سے ڈیل کرنے کے لیے انسان کو سب سے پہلے چاہیے کہ وہ مینٹلی طور پہ کم سے کم پریپیئر ہو، کہ میں نے ان چیزوں سے جو ہے وہ فائٹ کرنی ہے، اور میں نے ان چیزوں کو جو ہے وہ بس بکھا دینا ہے اپنی زندگی سے، اور میں نے اس حد تک اسٹرانگ ہو جانا ہے کہ میں اگر یہ میرے سامنے آئے بھی تو میں ان سے جو ہے وہ مقابلہ کر لوں گا، میں نے اتنا زیادہ خود کو ٹف بنا لینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ بھی قرآن میں فرماتا ہے وَسَنَجْزِئُ الشَّاكِرِينَ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو شکر کرنے والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہت نوازتے ہیں۔ تو جب آپ اپنی زندگی میں شکر ادا کرنا شروع کریں گے اللہ تعالیٰ کا، بہت زیادہ بھی نہیں ادا کر سکتے تو ہر نماز کے بعد کر لیں، ایک شکر کی تسبیح پڑھ لیں، 2 پڑھ لیں، 3 پڑھ لیں، آہستہ آہستہ بڑھاتے جائیں اس کو، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں خوشیاں بھی آنا سٹارٹ ہوں گی۔ دیکھیں، خوشیاں اور غم تو ہر کسی کی زندگی میں ہوتے ہیں نا، لیکن یہ سب کر کے انسان اس حد تک اسٹرانگ ہو جاتا ہے کہ بے شک ڈپریشن آئے، انزائٹی آئے یا اسٹریس آئے تو وہ اس پہ افیکٹ نہیں کرتا۔ اور سب سے پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بڑا ایک بہت زبردست آیت ہے، مجھے بھی بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ہم سے کچھ بھی لکھوا کے نہیں لے کے آئے، نہ تم ہم سے کوئی کتاب لکھوا کے لائے ہو، نہ تم ہم سے کوئی چیز لکھوا کے لائے ہو کہ جو تم چاہو گے تو وہی ہوگا، جو تم پسند کرو گے وہ تم جو ہے وہ تمہیں ملے گا۔ تو پھر ہم کس بات کی غلط فہمی میں ہیں؟ ہم کس طرف بھٹک رہے ہیں؟ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز ہم سے چھن رہی ہے تو اللہ تعالیٰ یہ بھی تو فرماتے ہیں کہ جب میں تم سے کوئی چیز لے رہا ہوں تو تمہیں بہتر سے جو ہے وہ بہتر سے بہتر تر نوازوں گا۔ یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے تھوڑا سا صبر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ پہ توکل رکھنا ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہم یہ چیزیں ہمارے اندر نہ ہونے کے برابر ہیں۔ انہی وجہ سے تو ہمیں جو ہے وہ ڈپریشن بھی آ جاتا ہے، ہم اسٹریس لینا سٹارٹ کر دیتے ہیں، ہم انزائٹیز کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ایک اور اس کا یہ بھی ہے کہ فری ٹائم میں جب آپ دیکھیں کہ مجھے ڈپریشن افیکٹ کر رہا ہے تو آپ قرآن پڑھنا سٹارٹ کر دیں، قرآن کی تلاوت کرنا سٹارٹ کر دیں، تو اس کا بھی آپ پہ اسپریچولی وائز جو ہے وہ بہت اچھا ایک پازیٹیو افیکٹ پڑتا ہے۔ اور جب انسان اپنے آپ کو
ہیلدی کمپنی میں رکھتا ہے، ہیلدی ایکٹیویٹیز میں انگیج کرنا سٹارٹ کرتا ہے، تو آٹومیٹیکلی جو اس کے برین میں ڈوپامینس کے لیول جو پروڈیوس ہونا سٹارٹ ہو رہے ہوتے ہیں نا، وہ ریڈیوس ہو جاتے ہیں کافی حد تک، جب وہ اور اچھی ہیلدی ایکٹیویٹیز میں جو ہے وہ اپنے برین کو انگیج کرتا ہے، تو اس سے بھی جو ڈپریشنز ہیں اور انزائٹیز ہیں وہ کافی حد تک کم ہو جاتی ہیں۔ اور ایک اور امام کہیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو آپ نے گریہ اس دنیا کے سامنے کرنا ہے، وہ آپ گریہ اللہ کے سامنے کریں۔ اور یہ اتنی اسٹرانگ بات انہوں نے بولی کہ اگر آپ گریہ جو ہیں وہ رب کی ذات کے سامنے کریں گے تو وہ آپ کو جو ہے آپ کے قلب کو، آپ کے دل کو اتنا مضبوط بنا دے گا، آپ کے دل میں اتنی وسعت آ جائے گی کہ آپ کبھی بھی جو ہے دنیا کے سامنے نہیں رو پائیں گے، اتنے زیادہ آپ مضبوط ہو جائیں گے۔ تو پھر کہاں کا اسٹریس اور کہاں کا انزائٹی اور کدھر کا ڈپریشن؟ سمپل سی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اور ریلیجن نے اور دین نے ہمیں پرووائڈ کر دی ہیں۔ ایک اور میں یہاں پہ ایک چیز رکھنا چاہوں گا، بہت فیوریٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ تم تہجد کی نماز ادا کیا کرو، یقیناً اللہ جو ہے وہ تمہیں مقام محمود تک